بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ یمن کے ایک شہر میں بوسیدہ لباس میں کوئی مستانہ وار جا رہا ہے۔ شہر کے آوارہ بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے اور آوازیں کستے چلے آ رہے ہیں۔ بچوں نے بھی کنکر مارنا شروع کر دیے، لیکن حیرت ہے کہ یہ فقیر کنکریاں مارنے والوں کو نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے۔ مسکراتے اور زیر لب گنگناتے وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا ہے۔ اچانک کسی جانب سے ایک بڑا پتھر اس کے سر سے آ ٹکراتا ہے۔ زخم سے خون کی ایک پتلی سی لکیر جب پیشانی کو عبور کرنے لگتی ہے تو وہ رک جاتا ہے، پھر پتھر مارنے والے بچوں کی طرف رک کر کے کہتا ہے، میرے بچوں، بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹی کنکریاں مار کر دل بہلاتے رہو۔ بس ایک ہی پتھر سے اندیشہ اتر گیا۔ ایک منہ پھٹ لڑکا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں میرے بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا شغل جاری رہے اور میرا کام بھی چلتا رہے۔ کنکریوں سے خون نہیں بہتا، پتھر لگنے سے خون بہنے لگتا ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بغیر وضو کے میں اپنے محبوب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ یمن کے شہر قرن میں ایک کوچے سے گزرنے والے یہ درویش عشق و مستی کی سلطنت کے بادشاہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کعبہ محبت کا طواف کرنے والوں کا جب بھی ذکر چھیڑے گا تو حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سر فہرست رہے گا۔ حضرت خواجہ پر ہر وقت سکر اور مستی کی کیفیت طاری رہتی تھی، جس کی وجہ سے عوام الناس آپ کو مجنون تصور کرتے، مذاق اڑاتے اور پچے پتھر مارتے۔ چنانچہ آپ کی ولایت اور محبوبیت کا حال لوگوں سے پوشیدہ رہا۔ ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم عاشق صادق حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کے حالات زندگی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال داستان سنیں گے۔ نیز آپ دوستوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دعا کیوں کروائی، اور حضرت اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیسا تھا، اور کیا آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے دانت توڑے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شہادت کا بھی تذکرہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گردآلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا۔ یاد رہے کہ بنی ربی اور بنی مضر عرب کے دو ایسے قبیلے تھے جو کوفے میں لاتعداد بکریوں کے مالک تھے، اور یہ بھیڑ بکریاں اپنے بالوں کی کثرت کی وجہ سے سارے عرب میں مشہور تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔
پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت اویس قرنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل ہی کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس قرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ نے دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا اویس قرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی تھی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں، نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بعد اب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلیف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی نے عرض کی، اے امیر المومنین، ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے۔
ناظرین، یہ تھی شان حضرت اویس قرنی کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ عاشق رسول حضرت اویس قرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں قرن یعنی یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس قرنی نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نام نامی اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن حدیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابعین ہے، جو روایت کے مطابق آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کاشف المعجوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت الدین کے القابات سے نوازا گیا۔ آپ کا نسب نامہ یوں بیان ہوا ہے: اویس بن عامر بن عامر بن جزع بن مالک بن عمرو بن سعد بن اسبان بن قرن بن دودمان بن ناجیہ بن مراد بن مالک بن امرادی مزہجی۔ حضرت اویس ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں تھے جن کی تخلیقی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔ وہ نادیدہ جمال نبی کے پروانوں میں تھے۔ انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بین آنکھوں میں ہی ان کی شخصیت مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ اویس عہد رسالت میں موجود تھے لیکن لقائے ظاہری سے محروم رہے، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیا آب و گل کے قوانین سے ماوراں ہیں۔ وہاں قرب بعد منزل کا کوئی سوال نہیں۔ چشم حقیقت نگر لاکھ حجابوں پر بھی محروم تماشا نہیں رہتی۔ ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ خود اس دنیا آب و گل میں بھی ظاہری بعد اور دوری ایک بے حقیقت شے ہے۔ اصل شے قوت تاثیر اور جذب و کشش ہے۔ آفتاب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کو منور کرتا ہے۔ قطرات شبنم مڑ کر آفتاب کی حرارت میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ موسم گل کی نکھت منزلوں تک کوہ وادی کو معطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اویس بھی بعد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کرنوں سے مستنیر اور باہر مدینہ کی نکھت باریوں سے مست و بے خود تھے۔ اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر یہ سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب ایمان لائے، تو اس وقت کا تعین کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا عرب کے دوسرے علاقوں کے ساتھ یمن میں بھی ہوا تو لوگوں کی طرح آپ بھی نبی آخر الزماں کے اسم مبارک سے آگاہ ہو گئے، تو دل نے آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دی تو آپ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ بات صرف ایمان لانے پر ختم نہ ہوئی، بلکہ آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی عشق ہو گیا، ایسا عشق جس کی نہ انتہا ہے اور نہ تشریح کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات کو کچھ مفسرین کرام نے اس طرح سے بھی نقل کیا ہے: حضرت عمر کو آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نادیدہ وارفتہ محبت کی ایک ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف ایک دھرم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر برابر اویس کی تلاش میں رہے، چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا: تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے سوال کیا: تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور قرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن ایک دھرم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکنا تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر اویس نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، پھر آپ نے ان سے پوچھا: اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا: کوفے کا۔ حضرت عمر نے فرمایا: میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایات لکھ دیتا ہوں،
اویس نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرے میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعے کے دوسرے سال کوفے کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر نے اس سے اویس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہیں، ایک بوسیدہ جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے اویس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر اویس سے دعائے مغفرت کا طالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا تم عمر سے ملے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا اس گفتگو کے بعد اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت۔ اویس اپنے کو اہل دنیا سے چھپانے کے لیے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا۔ لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اڑاتے تھے۔ ان کی ظاہری حالت پر بے بصر عوام ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے۔ ان کی شمیم روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ لاتی تھی۔ ایک صاحب دل تابعی حرم بن حیان اور اویس کی ملاقات کے پرتاثیر واقعات خود حرم بن حیان کی زبان سے سننے کے قابل ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں اویس قرنی کی زیارت کی تمنا میں کوفے گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ وہ فربا اندام تھے، رنگ گندم گون تھا، بدن پر بال زیادہ تھے، سر مڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر ایک صوف کا زار اور ایک صوف کی چادر تھی۔ چہرہ بہت بڑا اور محیط تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا۔ اویس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا اویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا حال کیا ہے؟ غایت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا خدا نے۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا؟ خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا۔ فرمایا علیم خبیر نے مجھے بتایا تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی، اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے۔ مومنین حق کبھی آپس میں نہ ملیں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں، ہاں وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو۔ میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبان سے سن کر اس کو یاد کر لوں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بیرابر ہوا، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث قاضی یا مفتی بنوں۔ حرم بن حیان مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ جواب سن کر میں نے عرض کی کہ پھر قرآن ہی کی کچھ آیات سنا دیجئے، مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے، میں خدا کے لیے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ میری درخواست سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے، سب سے زیادہ سچی بات اس کی بات ہے، سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یہ کلمات فرما کر چیخ مار کر ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا بے ہوش ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا حرم بن حیان تمہارے باپ مر چکے ہیں، قریب تم کو بھی مرنا ہے، ابو حیان مر چکے، ان کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ۔ ابن حیان آدم مر گئے، حوا مر گئیں، ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل الرحمن مر گئے، ابن حیان موسیٰ نجی الرحمن مر گئے، ابن حیان داؤد خلیفۃ الرحمن مر گئے، ابن حیان محمد رسول الرحمن مر گئے، ابن حیان ابو بکر خلیفۃ المسلمین مر گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن الخطاب مر گئے۔ یہ کہہ کر وہ عمر کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ عمر فاروق اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، عمر بن الخطاب تو زندہ ہیں۔ فرمایا ہاں جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو پوری طرح سمجھ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہے، ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور چند مختصر دعائیں پڑھ کر کہا حرم بن حیان کتاب اللہ صلح امت کی ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی خبر موت دی اور تمہاری خبر موت دی، آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا،
خبردار جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا ہو۔ پھر فرمایا خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدایا جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہنچوانا اور اپنے گھر دارالسلام میں مجھے اس سے ملانا۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے زمان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رہنے دینا، اس کو تھوڑی دنیا پر خوش اور دنیا سے جو تو نے حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر، اور اپنی عطا اور نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ یہ دعائیں دے کر مجھ سے خطاب فرمایا کہ حرم بن حیان اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں، میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی غم و علم میں مبتلا رہوں گا، اس لیے آئندہ نہ تم مجھے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا۔ تمہاری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ مجھے یاد کرتے رہنا اور میرے لیے دعا خیر کرنا، میں بھی انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعا خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں حد نظر تک دیکھتا رہا تھا کہ وہ گلی میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی سے کچھ سراغ نہ ملا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کو ایک دو مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ ناظرین، اگرچہ اویس سرتاج تابعین ہے اور ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی، لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرے میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے۔ لیکن اس سے قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بیگانہ تھے، ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی بھی جامع تھی۔ اس کی دو وجہ تھیں۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی اصلاح نفس، تزکیہ روح اور مجاہدات اور ریاضات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہر کو مشغلہ حیات بناتے اور حجرہ عبادت سے نکل کر مسند علم پر بیٹھتے۔ دوسرے، انہیں شہرت اور نمود سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی، مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث، قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا، مجھے خود اپنے تزکیہ نفس بہت سے کام ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی کو دوست رکھتا ہوں، اور مسند علم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی عزت نشینی کام رہ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سرے سے اس دروازے ہی کو بند رکھا۔ آپ کے کمالات کا منبع اور سرچشمہ کاغذ کا اور آپ کے بجائے صحیفہ قلب تھا۔ آپ کی ذات گرامی علوم باطن کا سرچشمہ تھی، اور تابعین میں خواجہ حسن بصری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے، اور صوفیہ کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتہی ہوتے ہیں۔ آپ نے رائے سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے، ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی، معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدے میں، اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت ہی میں گزر جاتا تھا۔ ربیع بن خصیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حارج نہ ہوں، اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے جائیں، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے، پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا، لیکن پھر فوراً متنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا اس قدر کافی ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افطار کے لیے کچھ میسر نہ آتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور اس کی قیمت سے قوت لاموت حاصل کرتے۔ اگر خشک خرما مل جاتا تو اس کا افطار کے لیے رکھ لیتے، اگر زیادہ مقدار میں مل جاتا تو گٹھلیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے۔ ناظرین، کوفے میں ذکر و شغل کا ایک حلقہ تھا جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔ اویس بھی اس حلقے میں شرکت کرتے تھے۔ اسیر بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ کوفے میں ذکر و شغل کے ایک حلقے میں جمع ہوتے تھے، اویس بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس حلقے میں دلوں پر سب سے زیادہ اویس کے ذکر کا اثر پڑتا تھا۔ ناظرین، آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ گھر بار، لباس اور کھانے پینے وغیرہ جملہ علائق دنیاوی سے ہمیشہ آزاد رہے۔ ایک نہایت بوسیدہ اور شکستہ مکان میں رہتے تھے۔ کھانے پینے کا یہ حال تھا کہ کبھی اونٹ چرا کر اور کبھی کھجور کی گٹھلیاں بیچ کر قوت لاموت حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر نے سلوک کرنا چاہا مگر انکار کر دیا۔ لباس میں ایک صوف کی چادر اور ایک صوف کا زار ہوتا تھا اور اگر اکثر وہ بھی میسر نہ آتا تھا۔
لوگ ننگے بدن دیکھ کر چادر دیتے، پیٹ کے کھانے اور بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے خدایا میں تجھ سے بھوکے جگر اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں، لباس جو میرے جسم پر اور غذا جو میرے پیٹ میں ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اس منجوبانہ شان کی وجہ سے ظاہر بھی عوام آپ کو راہ چلتے پریشان کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کپڑا نہ میسر ہونے کی وجہ سے حلقہ ذکر سے غیر حاضر ہو گئے۔ آپ کے شریک حلقہ اسیر بن جابر یہ سمجھ کر کہ آپ بیمار ہو گئے آپ کے گھر پہنچے اور کہا خدا تم پر رحم کرے، تم نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا؟ آپ نے جواب دیا میرے پاس چادر نہیں تھی اس لیے میں نہ آ سکا۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنی چادر ان کو دے دی، انہوں نے واپس کر دی۔ میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا اگر میں چادر اوڑھ لوں اور میرے ہم قوم مجھے دیکھ لیں تو یہی کہیں گے کہ اس ریاکار کو دیکھو، ایک آدمی کے ساتھ لگ گیا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ لیکن میں نے اصرار کر کے چادر انہیں دے دی اور کہا ہمارے ساتھ چلو، دیکھو وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چادر اوڑھ کر ہمارے ساتھ ہو لیے۔ جیسے ہی ایک مجمع کے سامنے سے گزرے، مجمع نے کہا ذرا اس ریاکار کو دیکھو، ایک شخص کے ساتھ چمٹا رہا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ یہ الفاظ سن کر میں نے ان لوگوں سے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا کی قسم میں نے جب انہیں چادر دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ غرض وہ اپنی ظاہری حالت کی وجہ سے ہر قسم کے تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنتے تھے اور اس کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور اسی عالم میں مست رہتے۔ آپ فنا کے اس درجے پہ تھے جہاں شہرت، نبوت اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے شہرت اور ناموری سے بہت بھاگتے تھے۔ حضرت عمر نے چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ کا تعارف کرائے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کرتے، مگر آپ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا کہ میں زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بہت گھبراتے، لیکن آپ کی عزلت پسندی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی۔ آپ کی شمیم روحانیت نے خلق اللہ کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا اور لوگوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی مجھے اویس کے پاس لے گئے، وہ 2 رکعت نماز تمام کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میں ایک ضعیف انسان ہوں، میری بہت سی ضروریات ہیں جنہیں میں آپ کی وجہ سے پوری نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ایسا نہ کیجئے، خدا آپ پر رحم کرے، اگر کسی کو مجھ سے کچھ ضرورت ہو تو وہ عشاء کے وقت مل لیا کرے۔ اس مجلس میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، سمجھدار مومن، بے سمجھ مومن اور منافق۔ ان تینوں کی مثال درخت اور بارش کی سی ہے۔ اگر سرسبز و شاداب اور پھلدار درخت پر پانی برستا ہے تو اس کی تراوٹ و شادابی اور حسن و خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شاداب مگر بے پھل والے درخت پر برستا ہے تو اس کے پتوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھل دینے لگتا ہے، اور اگر خشک گھاس اور کمزور شاخ پر برستا ہے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ یہ مثال دے کر آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس عزلت پسندی اور تنہا نشینی کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی غافل نہ رہے اور اس کی ادائیگی میں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ ابو الاحوص روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص اویس کے پاس گیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ اویس تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ پھر پوچھا زمانے کا تمہارے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟ فرمایا یہ سوال اس شخص سے کرتے ہو جس کو شام کے بعد صبح ملنے کا یقین نہیں اور صبح کو شام کے ملنے کی امید نہیں۔ میرے مرادی بھائی، موت نے کسی شخص کے لیے خوشی کا محل باقی ہی نہیں رکھا۔ مرادی بھائی، خدا کے عرفان میں مومن کے لیے چاندی سونے کی کوئی قیمت باقی نہیں رکھی۔ مرادی بھائی، خدا کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائیگی نے ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا ہے۔ خدا کی قسم چونکہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور اس میں ان کے فاسق مددگار مل گئے ہیں جو ہم پر تہمتیں رکھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کا یہ رویہ مجھ کو حق بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین، اگرچہ آپ گمنامی کی خاطر گوشہ عزلت سے بہت کم قدم نکالتے تھے، لیکن جہاد کے شرف کے حصول کے لیے کبھی کبھی وہ گوشہ عزلت کو چھوڑتے تھے۔ اگرچہ صحیح مسلم میں اس کی تصریح نہیں، لیکن قیاس بلکہ یقین یہ ہے کہ حضرت عمر سے آپ سے یمن کی جس امداد میں ملاقات ہوئی تھی وہ یقیناً جنگی سلسلے میں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اصحابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آذربائیجان کے معرکے میں شریک تھے۔ حضرت اویس قرنی کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس قرنی سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔
رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول اور فنا فر رسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس قرنی کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس قرنی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقویٰ و پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فریقہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی بے-مایہ عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ یمن میں رہتے تھے۔ آپ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کریں۔ آپ نے حضور اقدس سے پوچھوایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ تم یہاں میری زیارت و ملاقات کے لیے مت آؤ بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا اور گھر میں والدہ کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس قرنی ان کی زندگی میں ان کی زیارت نہ کر سکے۔ لہٰذا اویس قرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں، لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حضرت سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو یا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی صحبت اور رفاقت اختیار کی ہو اور ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی وہ مسلمان ہو کر فوت ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا قطب، غوث، حتیٰ کہ غوث اعظم بھی صحابیت کے درجے میں کسی مقابلے اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی کو ہر روز عالم خواب یا عالم بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہو، پھر بھی وہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی زندگی کے 20 سال گزارنے کے بعد بھی شرف صحابیت سے بہرہ نہ ہو سکے، وہ عاشق صادق اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی ایک جھلک انہیں صحابیت کے مرتبے پر فائز کر سکتی ہے، جس سے ان کا مقام تابعیت کے درجے سے اونچا ہوگا، مگر انہوں نے اپنی ضعیف ماں کی خدمت کی خاطر شرف صحابیت سے محروم ہونا گوارا کر لیا اور جیتے جی اپنے ماں کے قدموں سے دوری اختیار نہ کی۔ ماں کی خدمت گزاری میں بدستور لگے رہنے کا حکم بھی جناب آقا و مولا کا حکم تھا، جس کی تعمیل میں وہ زندگی بھر ماں کی خدمت میں محو رہے اور تا دم آخر کی خدمت گزاری کو مرتبہ صحابیت کے حصول پر ترجیح دیتے رہے۔ ایک بار وہ عاشق صادق اپنی ماں کی اجازت سے شوق دید سے سرشار ہو کر اپنے آقا کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، لیکن ماں کا حکم تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہو تو مل لینا اور نہ ہو تو انتظار نہ کرنا اور واپس پلٹ آنا۔ اتفاق کی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب حضرت اویس قرنی آپ کے دور دولت پر پہنچے تو آپ گھر سے کہیں تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ واقع دو جہاں کے نام یہ پیغام چھوڑ کر واپس لوٹ آئے کہ آپ کا اویس زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر چونکہ ماں کی طرف سے انتظار کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے بغیر ملاقات کے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی نے جس طرح ماں کی خدمت کی ہے وہ تاریخ انسانیت کا ایک نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو مدینہ شریف پہنچ کر کچھ عرصے قیام کرتا کہ چلو اتنی طویل مسافت طے کر کے پہنچے ہیں تو دیدار جانا سے شاید کام ہو کر ہی لوٹتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ عاشق صادق اویس قرنی ہو اور چند لمحوں کے توقف کے بعد دیدار یار بھی میسر آ سکتا ہو، مگر چونکہ ماں کا حکم تھا کہ اگر نہ ملے تو انتظار کے بغیر پلٹ آنا، اس لیے حکم کے آگے بلا چون چرا سر تسلیم خم کر دیا اور واپس چلے آئے۔ ماں کی خدمت کے عوض حضرت اویس قرنی کو جو بلند مقام عطا ہوا اس کا اندازہ بھی ہم جیسے دنیا دار نہیں لگا سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ مقام رضا اور مقام میں محبوبیت پر فائز ہونے والے اولیاء کے لیے بعد مکانی اور بعد زمانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چنانچہ یہ لوگ حضوری کی لذت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر تو یمن میں رہتا ہے اور تیرا قلبی تعلق میرے ساتھ جوڑا ہوا ہے
تو تو میرا ہم نشیں ہے، اور اگر میرے سامنے بھی بیٹھا ہے لیکن تعلق قلبی میرے ساتھ استوار نہیں تو میرے لیے یمن پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل قریب رہ کر بھی دور رہا، اور حضرت خواجہ اویس قرنی یمن میں رہتے ہوئے بھی دیدار اور حضور کی لذت سے سرشار رہے۔ تذکرہ اولیاء میں یہ روایت درج ہے کہ صحابہ کرام کے استفسار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چشم ظاہری کی بجائے چشم باطن سے انہیں میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے۔ اگرچہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دیدار اور صحبت میں اثر نہ آئی تھی، مگر پھر بھی ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام سے حضرت اویس قرنی کے فضائل اور درجات بیان فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین آپ کے فضائل میں کچھ احادیث مبارکہ سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ابو نعیم اور مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے جسم پر پلہری کے داغ ہوں گے مگر اب وہ مٹ چکے ہوں گے، فقط ایک داغ درہم کے برابر ہوگا۔ اس کی والدہ بھی ہے جس کا وہ بے حد احترام کرتا ہے، خدمت گزار ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت چاہو۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، میری امت میں میرا دوست اویس قرنی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو اویس قرنی کہتے ہیں، تحقیق اس کی دعائے مغفرت سے میری امت ربی و مضر، یہ دو قبائل جن کی بکریوں کے ریوڑ تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے، کہ بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں بخشی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ جناب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہوگا جس کا نام اویس قرنی ہے، اس کے بدن پر بیماری ہو جائے گی، پھر وہ اویس قرنی اپنی بیماری کے لیے دعا کرے گا، مگر اس کی دعا سے بیماری کا نشان اس کی ہتھیلی پر رہ جائے گا تاکہ اسے دیکھے تو خدا کی رحمت و شفقت یاد رکھے۔ بس اے عمر، جس وقت تو اس سے ملے تو میری طرف سے سلام کہنا اور پیغام دینا کہ دعا کرے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی کا دنیا میں مخفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ تذکرۃ الاولیاء اور سلک السلوک میں حدیث پاک ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ اویس قرنی کی صورت میں 70,000 فرشتے پیدا کرے گا، اور حضرت خواجہ اویس قرنی ان کے درمیان دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے اور بہشت میں چلے جائیں گے۔ کوئی آپ کو نہیں پہچان سکے گا، مگر اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے حضرت خواجہ اویس قرنی سے آگاہ کر دیں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا زمانہ قریب آیا تو صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کا مرقع یعنی گدڑی کس کو دیا جائے؟ فرمایا اویس قرنی کو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش بسیار کے بعد حضرت اویس قرنی کا پتہ معلوم کر لیا اور ان کی امانت ان کے حوالے کر دی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلامتی تنہائی میں ہے، میں نے آخرت کی بزرگی چاہی تو قناعت میں ملی، میں نے فخر چاہا تو فقر میں پایا، میں نے بلندی چاہی تو وہ مجھے تواضع میں ملی، میں نے نصب چاہا تو تقویٰ میں پایا، میں نے آخرت کی سرداری چاہی تو مجھے خلق خدا کو نصیحت کرنے میں ملی، میں نے مروت طلب کی تو وہ مجھے صدق میں ملی، میں نے آخرت کی راہ چاہی تو زہد میں پائی۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان سے ملاقات سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو عبادت الہی میں وقف کر دو، لیکن جب تک عبادت پہ یقین نہ آئے عبادت قبول نہ ہوگی۔ جو دلوں میں شک رکھتے ہیں نظر رحمت و شفقت سے محروم رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا۔ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اگر نمازی پہلو میں تیر لگ جائے تو نمازی کو خبر نہ ہو۔ جو شخص ان تین باتوں کو محبوب جانتا ہے وہ ہلاکت کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھنا باعث فقر سمجھتا ہو۔ سوتے وقت موت کو سراہنے سمجھو اور جب بیدار ہو تو اس کو سامنے سمجھو۔ اگر لوگ مجھے اس لیے دشمن رکھتے ہوں کہ میں برائیوں سے روکتا ہوں اور اچھائیوں کی تلقین کرتا ہوں تو خدا کی قسم ان کی حرکت اور یہ طریقہ مجھے حق بات کہنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ ناظرین، قبلۃ التابعین حضرت اویس قرنی کی وفات کے شہادت کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف معدن الادنی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوہ میں ابن عساکر کی روایت تحریر فرمائی ہے کہ حضرت اویس قرنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ کی طرف سے جنگ صفین میں لڑ کر شہید ہوئے۔ یہی شرح صحیح مسلم، تذکرۃ الاولیاء اور میراث الاسرار میں ہے۔ ناظرین، عجب اتفاق ہے کہ آپ کا ایک مزار مبارک آذربائجان باکو دارالحکومت و ایئرپورٹ سے تقریباً
350 کلومیٹر ایک دیہاتی علاقے میں واقع ہے، جبکہ دوسرا مزار شریف شام کے دارالحکومت دمشق سے بھی تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک بڑے قصبے الرقہ ریلوے اسٹیشن جنگ حنین کے مقام کے قریب واقع ہے، جسے ایرانی حکومت نے خصوصی توجہ کے ساتھ عالیشان شکل و صورت دی ہے۔ اسی طرح آپ کا تیسرا مزار مبارک ملک یمن کے دارالحکومت صنعا اور ایئرپورٹ سے حدیدہ اور تاریخی قصبے زبید میں تقریباً 300 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ناظرین، کیمیاء سعادت میں ہے کہ حضرت خواجہ اویس قرنی بعض راتیں رکوع میں اور بعض سجدے میں گزار دیتے اور فرماتے یہ رات رکوع والی ہے اور یہ رات سجدے والی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس قدر قوت آپ میں کیسے آ گئی کہ اتنی لمبی راتیں رکوع اور سجدے میں گزار دیتے ہیں؟ فرمایا کاش ازل تبد ایک ہی رات ہوتی جو میں رکوع اور سجدے میں گزار دیتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنے فضائل کی حامل شخصیت سے صدر اول کے لوگوں کا بے خبر رہنا ممکن نہیں، ورنہ روایات میں بکثرت ان کا ذکر ہوتا، جبکہ امر واقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے علاوہ کسی اور صحابی کی ملاقات کا کوئی ذکر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کتب و احادیث و طبقات رجال اور کتب صالحین میں اس کثرت اور تواتر سے ملتا ہے کہ انہیں ایک فرضی شخصیت قرار دینے کا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حدیث شریف کی مستند ترین کتاب صحیح مسلم شریف میں آپ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، دلائل بہقی، مسند ابو یعلا اور مستدرک حاکم جیسی احادیث کی مستند کتابوں میں حضرت خواجہ اویس قرنی کا تذکرہ ہونا ان کے وجود کے فرضی ہونے کی نفی کرتا ہے۔ طبقات کی جن کتابوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے ان میں طبقات ابن سعد، امام عبد الوہاب شعرانی کی الطبقات الکبری، ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء، نیز تاریخ ابن عساکر، تہذیب التہذیب، لسان المیزان اور میزان الاعتدال وغیرہ میں آپ کے احوال ملتے ہیں۔ قطب اولیاء میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب، حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء، حضرت نور اللہ شوستری کی مجالس مومنین خاص طور پر قابل ذکر ہیں، بلکہ اولیاء کاملین کے تذکروں پر مشتمل کوئی کتاب اقلیم عشق کے تاجدار حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت کے حوال و آثار اور فضائل و مناقب اس قدر کثرت اور تواتر سے مذکور ہونے کے باوجود بعض لوگ آپ کی شخصیت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اپنے دعوے میں بعض ان روایات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو بہت کمزور ہیں اور جن میں باہم تضاد پایا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت خواجہ اویس قرنی دنیا کی نظروں سے چھپتے پھرے اور بعض خواص کے علاوہ اہل قرن بھی ان سے واقف نہیں تھے، اور جو جانتے تھے وہ بھی انہیں صرف ایک دیوانہ ہی تصور کرتے رہے، اس لیے اگر اس دور کے بعض اہل علم نے ان کے بارے میں عدم واقفیت کا اظہار کیا ہو تو تعجب کی بات نہیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ اویس قرنی نے اگرچہ بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے۔ ایک روایت ہے کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بھی اپنا ایک دانت توڑ دیا۔ پھر خیال گزرا کہ پتہ نہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہو، لہٰذا ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ اس پر بعض اہل علم کو اعتراض ہے کہ اسلام خود اذیتی کی کب اجازت دیتا ہے؟ چونکہ دانت اس کی نعمت ہے، اس لیے انہیں توڑ دینا کفران نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے ایسا کوئی فعل سرزد نہیں ہوا۔ یہ اعتراض دراصل انسانی کیفیت اور ان کے احکام کی طرف توجہ نہ دینے کی بنا پر ہوتا ہے۔ انسان کی دو کیفیتیں ہیں، حالت صحب ہوشیاری اور بیداری کی کیفیت، اس میں حواس خمسہ اور عقل مکمل طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں، اس حالت میں شرع کے تمام احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ حالت سکر یہ مستی اور بے خودی کی کیفیت ہے، اس میں انسان از خود رفتہ ہو جاتا ہے، اسے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا۔ جس طرح کسی جنگ میں ایک تیر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، تکلیف کی شدت کے پیش نظر تیر نکالنا دشوار ہو گیا، لیکن یہی تیر نماز کی حالت میں بآسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جنبش تک نہ کی۔ وجہ ظاہر ہے کہ محبوب حقیقی کی محبت میں تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایسی مستی کی کیفیات میں انسان مرفوع القلم ہوتا ہے، لہٰذا اس پر حالت صحب والے احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ مغلوب الحال اور فانی صفت لوگ معذور شمار ہوتے ہیں، ایسے شخص کو فتاکار نہیں کہا جا سکتا۔ تاجدار یمن خواجہ اویس قرن کے حوالے سے کتاب شرط الاسلام میں ایک اور واقعہ درج کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دانت آپ نے خود نہیں توڑے بلکہ خود بخود ٹوٹ گئے۔ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ کے مرید خانقاہ کے باہر حضرت اویس قرنی کے دندان شکنی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ دیر بعد بزرگ موصوف نے اپنے مریدوں کو اندر بلا کر فرمایا، تم جب
خواجہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس وقت حضرت خواجہ تشریف فرما تھے۔ میں نے اس واقعے کی آپ سے تصدیق چاہی تو آپ نے فرمایا میرے دانت ہاتھ لگائے بغیر ٹوٹ گئے تھے۔ مصنف کتاب علامہ محمود بن احمد اس پر لکھتے ہیں کہ یہ اعجاز تھا اس تعلق خاص اور عشق کامل کا جو حضرت خواجہ اویس قرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ جب دونوں میں محبت کمال درجے پر پہنچتی ہے تو محب پر محبوب کی تمام کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات عاشقان صادق کے اکثر ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا کمال ہستی ہے جناب اویس قرنی کی کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کرم اللہ وجہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس میں یقیناً ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ والدین کی خدمت کو معمولی سعادت نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسی بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے والدین کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام پایا ہے۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔